إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ہمارا سلسلہ کلام جو چل رہا تھا کہ انسان کا علم اور اس کی معرفت جو اللہ رب العزت نے انسان کو اختصاص، امتیاز، کرامت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کے اندر جہاں اور بہت ساری جسمانی خصوصیات ہیں، ان میں ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو علم عطا فرمایا۔ علم یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور اسی کے عطا کرنے سے ہی دوسروں کو جتنا اللہ رب العزت دے وہ حاصل ہوتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اور یہ اللہ رب العزت کی ہی عطا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کامل اور محیط علم سے متصف ہے، وہ اس اپنے علم سے جس کو جتنا چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں، اور انسان کو بھی اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ اب انسان کے علم و معرفت کے جو ذرائع ہیں کچھ تو مادی ہیں، یعنی جن کا مادہ کے ساتھ تعلق ہے۔ مادی سے مراد یہ محسوس چیزیں جو ان عناصر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں جو ہمارے مشاہدے مطالعہ میں آتے ہیں۔ یہ مادہ جو ہے ایک تو دور ایسا تھا کہ اس کے صرف 4 ہی عناصر سمجھے جاتے تھے کہ مادہ جو ہے وہ انہی سے عبارت ہے۔ کہتے تھے کہ ہوا، پانی، آگ اور مٹی، یہ 4 عناصر ہیں۔ تو لیکن انسان کا مشاہدہ اور اس کا مطالعہ اور اس کی تلاش اور تحقیق بڑھتی رہی۔ آج جو ہے وہ ان عناصر کی تعداد وہ 100 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ تجزیہ تحلیل کر کے بہت ساری چیزیں جو ہے نا انسان نے چانٹ کے الگ کر لی، الگ۔ تو ان چیزوں سے جو تعلق رکھنے والی جو علم و معرفت ہے وہ یعنی مادیات کے ساتھ تعلق رکھنے والا علم، ہم اس کو علم مادی کہتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے مشاہدے میں آتی ہیں اور اس کے عقل اور فہم کے دائرے میں آتی ہیں کہ اپنے مادی ذرائع کو استعمال کر کے انسان ان چیزوں تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر ان کے بارے میں وہ سوچ بچار کرتا ہے، فکر و نظر سے کام لیتا ہے۔ تو بعض مقدمات کو ترتیب دے کر وہ ایسی چیزیں بھی دریافت کر لیتا ہے جو صرف ذہنی ہوتی ہیں، ذہن کے اندر ہوتی ہیں، اور انسان کا ذہن ان کو قبول کر لیتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے۔ ریاضی کے، فزکس کے اور الیکٹرانک سائنس کے بہت سارے ایسے امور ہیں جو ہمارے ذہن کے اندر ہیں، اور وہ ذہن کی ترتیب سے ہی سارے جو ہے نا وجود میں آتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک
دلچسپ موضوع ہے اور بڑا وسیع موضوع ہے، لیکن اس میں یہی ہوتا ہے کہ انسان کی وہ سب سے پہلا علم جو انسان کو ہوتا ہے وہ جیسے بتایا کہ وہ وجدان اور شعور کا علم ہے۔ انسان کو اپنے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ میں ہوں، میرا وجود ہے، اپنے بارے میں انسان کو پتہ چلتا ہے، اور پھر اس انسان کو جس کو اپنے وجود کا علم ہوتا ہے، پھر اس کی جبلت اور فطرت کے اندر اللہ کی طرف سے کوئی چیز ڈال دی جاتی ہے، وہ اس کی جبلت ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہی اس کے اندر ودیت کر دی جاتی ہے اور رکھ دی جاتی ہے، تو اس کو ہم جبلت کہتے ہیں۔ پھر جو اللہ رب العزت نے انسان کو یہ قوتیں عطا فرمائی ہیں، اس کی حواس کی قوتیں، یہ قوا جو ہیں اللہ رب العزت نے جو انسان کو 5 حواس عطا فرمائے ہیں، یہ آہستہ آہستہ ترقی کر کے یہ چیزوں کو دیکھتا ہے انسان، سنتا ہے، اور اس طرح کے انسان اس کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ اور پھر ان ساری چیزوں کے ملنے سے انسان کو کچھ ایسی چیزیں ذہن میں اس طرح راسخ ہو جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، کہ جن کے بارے میں کبھی انسان کو شک نہیں ہوتا، بدیہیات، یقین ہوتا ہے کہ یہ بالکل چیز ایسے ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ معقولات ہوتی ہیں، یعنی جو چیزیں انسان نے اپنی عقل کے ساتھ سوچ کر اور غور و فکر کر کے اور اپنی جو سمجھ ہے، فہم ہے، اس کو استعمال کر کے انسان نے ان چیزوں تک رسائی حاصل کی ہے اور محسوس کیا ہے کہ یہ موجود ہے اور اس کا ہونا ضروری ہے، اور انسان اس کو مانتا بھی ہے۔ جیسے یہ چیز ہے کہ کوئی بھی موجود ہو تو اس کا موجب، اسے وجود میں لانے والا یہ کوئی نہ کوئی ہوگا، خود بخود کوئی چیز وجود میں آ جائے ایسا نہیں۔ یہ ایسی عقلی چیز ہے جس کو انسان تسلیم کرتا ہے، اس کی عقل اس کا اعتراف کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی انسان جو ہے ہر جگہ پر اس عقلی مسلمے کو تسلیم کرتا ہے، اس عقلی حقیقت کو مانتا ہے، لیکن کسی جگہ پر آ کر وہ ایک چیز کا انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں میں اس کو نہیں مانتا، اور یہ چیز جو ہے نا وہ خود بخود ہی ایسے ہوگی، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ پوری دنیا کے اندر اور یہ ہمارے ماحول میں جتنی کائنات ہے، اس کائنات کے اندر کوئی ایک چیز بھی تو ایسی بتائیں جو خود بخود وجود میں آ گئی ہو۔ یہ تو ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کے بارے میں آپ جو ہے نا فوراً جب کوئی چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ اس کے بنانے والا اس کے پیچھے کوئی ہے۔ تو یہ مفروضہ جو ہے عقل جس کو تسلیم کرتی ہے اور عقل جو ہے جس کو مانتی ہے، یہ صرف ایک ایسا مفروضہ نہیں ہے جو واقعاتی نہ ہو، جو حقیقت نہ ہو۔ واقعہ بھی اس کی گواہی دیتا ہے اور عقل بھی اس کو مانتی ہے، لیکن جو ملحدین ہیں وہ اس چیز کا ایک جگہ پر آ کر انکار کر دیتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کی ہستی اور اس کی ذات عالی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس جہان کا پیدا کرنے والا وہ اللہ رب العزت ہے، جس نے یہ ساری کائنات، کچھ بھی نہ تھا سوائے اس کے، اور اس نے اس میں سے ہر چیز کو وجود بخشا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ تو یعنی یہ جو مسئلہ ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے، یہ انسان کے
اندر اس کا اعتراف بلکہ اس کا یقین اور اس کا ادراک موجود ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ہے، اسی نے بنائی ہے، خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ یہ انسان کی فطرت ہے، اس کے اوپر انسان پیدا ہوا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ اللہ رب العزت کی ہستی کا اقرار، اعتراف اور اس کا یقین کہ ہے مجھے کوئی بنانے والا، اس نے مجھے بنایا ہے اور جس کے بنانے سے میں وجود میں آیا ہوں۔ اس لیے کہ روز ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں وجود میں آتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، تو جب وجود میں آتی ہیں تو وہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی غیبی قوت نے اس کو وجود بخشا ہے اور یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ ہم تو اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ چیز کو آگے پیچھے کر کے جوڑ لیا، اور جب چلی جاتی ہے تو پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ بے بس تھے، یہ چیز ختم ہو گئی، اب اس کو دوبارہ نہیں واپس لا سکتے۔ تو انسان کو یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں، تو اللہ رب العزت کی ہستی یہ انسان کی عقل اس کو مانتی ہے۔ اور باقی جو الحاد اور دہریت اور ایسے لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کا، اس کی ہستی اور وجود کا، یہ اسی دور میں تو تھوڑے تھے، لیکن آج کے دور میں یہ ایک بڑا فلسفہ ہے اور بہت لوگ جو ہے نا وہ اس کا پرچار کرتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن جس وقت انسان بات چیت کرتا ہے، حوار ہوتا ہے اور گفتگو ہوتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو افہام تفہیم کا موقع آتا ہے، تو ان کے پاس سوائے اس چیز کے کہ آخر بات یہی ہوتی ہے کہ میں نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ میں جو ہوں وہ اس کا اس طرح اس بات نہیں کر سکتا جس طرح میں اور بہت ساری مادی چیزوں کا اس بات کرتا ہوں۔ مادی چیزوں کا اس بات انسان کیسے کرتا ہے؟ تجربے کے ساتھ کرتا ہے۔ لیبارٹری میں کسی چیز کو جا کے چیک کیا، دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا، تو کبھی اس کی آواز آ جاتی ہے، کبھی اس کے وجود کا احساس ہوتا ہے کہ انسان کو وہ محسوس ہو رہا ہے، اور کبھی انسان اس کو دیکھ لیتا ہے، خوردبین کے ساتھ دیکھ لیتا ہے، کبھی دوربین کے ساتھ دیکھ لیتا ہے، یا انسان کا جو علم ہے ریاضی کا، میتھمیٹکس کا اور فزکس کی ریاضی کا اور حساب کی ریاضی کا، یہ جو علم ہے، اس علم کے ساتھ جو انسان ترتیب دیتا ہے مقدمات کو، تو ان کے ذریعے ایک چیز جو ہے وہ انسان کے حساب اور اس کے علم میں آ جاتی ہے کہ یہ چیزیں جڑی جائیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اس طرح اللہ کو ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ لیبارٹری میں بھی ہمیں نظر نہیں آتا، کائنات میں بھی ہمیں نظر نہیں آتا، اور یہ جو ہمارا حساب کتاب ہے اس کے ذریعے بھی ہم ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ لیکن یہ انسان کی جہالت ہے، اس لیے کہ انسان کا اندر تو گواہی دیتا ہے، جس طرح اسے اس چیز کا علم ہے کہ میں ہوں، اسی طرح انسان کا اندر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جس طرح میں ہوں اس طرح میرے بنانے والا بھی ہے، میرے بنانے والا بھی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے، اور یہی وہ فطرت ہے جس کے اوپر انسان پیدا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہستی کا ادراک رکھتا ہے کہ مجھے بنانے والا ہے۔ اور پھر یہ جو علم ہے مادیات سے تعلق رکھنے والا، جو عقلی علم ہے، اس کے علاوہ ایک انسان کے اندر اللہ رب العزت نے علم کا اور بھی ایک قوت رکھی ہے، ایک علمی قوت اور بھی اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے، اور یہ کچھ انسانوں کے اندر ہوتی ہے اور بعض انسانوں کے اندر یہ نہیں ہوتی۔ اب اس کو ہم کہتے ہیں غیر مادی علم۔
وہ علم جس کا مادے کے ساتھ بہت تھوڑا تعلق ہوتا ہے، بہت تھوڑا تعلق ہوتا ہے، یا بالکل برائے نام تعلق ہوتا ہے، کمزور تعلق ہوتا ہے، برائے نام تعلق ہوتا ہے، یا بالکل تعلق نہیں ہوتا۔ یہ اس کو ہم کہتے ہیں غیر مادی علم۔ اس کو ہم نے کہا تھا مادی علم، جو عقل تک پہنچتا ہے، عقل اور ذہن تک پہنچ کے وہ اپنے عروج تک پہنچ جاتا ہے۔ اور غیر مادی علم جو ہے اس کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے بعض انسانوں کو عقلی طور پر، ذہنی طور پر ایسی قوت دی ہوتی ہے کہ اس کو آپ فراست کہتے ہیں، فراست کہتے ہیں، فراست۔ اور فراست کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھا اور دیکھ کر انسان نے اس کے بارے میں ذہن کے اندر ایک ایسا خاکہ تیار کر لیا کہ وہ اس کو پہچان جاتا ہے۔ میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، لیکن جس کے اندر یہ قوت ہوتی ہے فراست کی، وہ اسے دیکھتا ہے تو وہ ایک اور حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، فراست۔ لیکن یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے یا اس چیز کے بارے میں اسے بتایا جاتا ہے کہ ایسے 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 سے ہوا ہے، تو وہ آدمی جو ہے نا اس کے بارے میں سن کے فوراً جو ہے وہ اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ بات جو ہے وہ ایسے ہے۔ یہ جو فراست ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں کسی چیز کو تاڑ لینا، اردو میں کہتے ہیں تاڑ لینا، تاڑ گیا ہو۔ تو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ کسی چیز کا گویڑ لگا لینا، یعنی انسان جو ہے نا وہ کسی چیز کے بارے میں اس طرح جو ہے نا وہ سوچتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اصل معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے۔ یہ ایک خالص انسان کی ذہنی اور عقلی قوت ہے۔ عقل جو ہے اس کا دل اور دماغ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، بلکہ عقل جو ہے یہ پورے جسم کے اندر ہی اللہ رب العزت نے رکھ دی ہے، اور مرکز جو ہے وہ اس کا دل اور دماغ ہوتے ہیں۔ تو اور یہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک ایسی قوت عطا فرمائی ہے، ایک ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے جو جانوروں کے اندر نہیں، ان کو اللہ رب العزت نے اس چیز سے محروم رکھا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی انسان کو یہ مقام حاصل ہوا اور انسان نے یہ کیا ہے۔ تو اس عقل کے اندر بعض لوگوں کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ فراست کے ساتھ متصف ہوتے ہیں۔ فراست، وہ ایک حدیث بھی ہے، اگرچہ وہ سندن تو کمزور ہے، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، سندن تو وہ کمزور ہے حدیث، لیکن یہ ہے حقیقت کہ فراست جو ہوتی ہے نا یہ ایک ایسا علم ہے، اور جو ہمارے نفسیات کے علماء ہیں، آج تو نفسیات ایک بڑا وسیع علم بن گیا ہے اور اس کو ایک پوری سائنس کا درجہ حاصل ہے، بہت زیادہ اس کے اندر لوگ تحقیقات کرتے ہیں۔ تو یہ فراست جو ہے یہ بعض لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، سارے لوگوں کے اندر یہ چیز نہیں۔ اور اس کے بعد یہ اس کا درجہ جو ہے نا یہ ہے تو یہ ایک ذہنی قوت اور عقل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن یہ مادی چیزوں کے متعلق ہوتا ہے۔ فراست جو ہوتی ہے اس کا تعلق مادی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک چیز ایسی ہوتی ہے انسان کے اندر، یا ایک قوت ایسی ہوتی ہے جس کو حدث کہتے ہیں، جس کو فراست کے بعد ایک درجہ ہے جس کو حدث کہتے ہیں۔ حدث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حدث کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ تو انسان نے دیکھا، سنا اور محسوس کیا، یعنی مادیات کے ساتھ
کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے فراست کا، لیکن حدث یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن کسی چیز کے بارے میں اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنے غیر محسوس طریقے کے ساتھ بالکل قطعیت کے ساتھ اور پوری صحت کے ساتھ صحیح حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، اس کو حدث کہتے ہیں۔ ہمارے عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میری چھٹی حص بتا رہی ہے، میری چھٹی حص بتا رہی ہے، یہ بات ایسے ہے۔ اب چھٹی حص جو ہے یہ یعنی انسان کا ذہن ہے، اور اس ذہن کے ساتھ انسان جو ہے سوچ کر، ہم جب ذہن کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ دل جس کا مرکز ہے اور دماغ اس کا آلہ ہے، اس کی ادات ہے جس کے ساتھ وہ یہ کام کرتا ہے۔ تو وہ حدث ہوتا ہے کہ جس کے اندر انسان ایک حقیقت تک بڑی جلدی پہنچ جاتا ہے، اور اس کے اندر انسان کی مہارت بڑھتی ہے ریاضت کے ساتھ، اس کو استعمال کرنے کے ساتھ۔ اور یہ اللہ رب العزت نے انسان کی یعنی ایک ایسی ہستی بنائی ہے، اس کو ایسی قوتیں عطا فرمائی ہیں کہ یہ قوتیں جتنی استعمال کی جائیں اتنی زیادہ فعال ہوتی ہیں، جتنا ان کو استعمال میں لایا جائے اتنی زیادہ وہ فعال ہوتی ہیں۔ سوچنے والے جتنا زیادہ سوچتے ہیں اتنا بہتر سوچ لیتے ہیں، یاد کرنے والے جتنا زیادہ یاد کرتے ہیں اتنا اچھا اور جلدی یاد کر لیتے ہیں، ہے نا۔ وزن اٹھانے والے بھی ایسے ہی، جتنا زیادہ وزن اٹھاتے ہیں اور اہتمام کے ساتھ اٹھاتے ہیں اتنا زیادہ وزن اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ قوتیں ایسی ہیں۔ اسی طرح یہ حدث کی قوت موجود ہے انسان کے اندر، لیکن بعض لوگوں کے اندر یہ ہوتی ہے، سب کے اندر نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، بعض لوگوں کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دینے سے یہ چیز ہے۔ اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ ان کی نظر ہے، انہیں نظر آتا ہے، لیکن بعض چیزیں انہیں نظر نہیں آتی۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ ہیں، اور جانوروں میں کئی ایسے جانور ہیں جو ان کو دیکھ لیتے ہیں اور ہم نہیں دیکھ پاتے۔ انسانوں کے اندر بعض ایسے انسان ہوتے ہیں کہ وہ بعض رنگوں کے اندھے ہوتے ہیں، انہیں یہ رنگ نظر نہیں آتا، دوسرا رنگ نظر آ رہا ہے، یہ رنگ نظر نہیں آتا، اور بعض ایسے ہیں جو بڑے سارے رنگ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ انسانوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جو ہمارے حواس ہیں ان میں بھی یہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی مشیت کے ساتھ دکھاتا ہے کہ اصل قوت جو ہے وہ اس کی ہے، اصل جو ارادہ اور قوت جو ہے اللہ رب العزت کی ہے، اس نے جو چاہا کیا ہوا ہے۔ تو یہ حدث کی قوت جو ہے یہ بھی سب کے اندر نہیں ہوتی۔ یہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو سمجھا کے بیٹھ جاؤ پھر بھی ان کے کھانے میں بات نہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں انہیں تھوڑا سا بتایا اور وہ سمجھ جاتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایک چیز کے بارے میں اپنے ذہن کو متوجہ کیا اور سارے جو ہے نا وہ راستے طے کر کے فوراً وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اور اتنی برق رفتاری کے ساتھ پہنچتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ جو لوگ فیصلے کرتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، اب یہ کرنا چاہیے، ابھی وقت ہے نہیں تو اس کے بعد نہیں کیا ہو سکتا۔ یہ جنگ کے فیصلے، جہازوں کے اندر حملہ کرنے کے فیصلے، فائر کرنے کے فیصلے، ایک تو انسان جذبات کے ساتھ مغلوب ہو کے کرتا ہے، عقل اس کی کام ہی چھوڑ جاتی ہے، بے عقل ہو کے انسان کام کرتا ہے۔ جذباتی زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت صحیح فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ حدث کی قوت جو ہے نا یہ اللہ رب العزت نے کئی لوگوں کو عطا فرمائی ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک اللہ رب العزت نے علم کا ذریعہ انسان کو عطا فرمایا ہے، فراست اور اس کے بعد حدث۔ اور اس میں آپ حیران ہوں گے کہ لوگ جو ہے نا انہوں نے اپنے مشاہدات، لوگوں سے جو کچھ دیکھا اس کو لکھا ہوا ہے، کتابیں اس کے اوپر موجود ہیں کہ کس طرح جو ہے نا لوگوں نے اندازے کر لیے اور ان کے اندازے جو تھے وہ بالکل ٹھیک ہوئے۔
اور یہ جو تحقیق تفتیش کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو خفیہ معلومات جمع کرنے والے ہوتے ہیں، یہ چونکہ ان کا ماحول ہی یہ ہوتا ہے، تو یہ بس کوئی بندہ ان کے سامنے آیا تو ان کے سامنے آنے سے ہی اس کو اوپر نیچے ایک دفعہ دیکھا، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام اس کا ہے، اس نے کیا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس کی ظاہر داری کو دیکھ کے بڑا اس کے بارے میں خوش گمان ہوتے ہیں اور اس کو بڑا معصوم سمجھتے ہیں، لیکن وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں، یہ کام جو ہے نا یہ ایسے ہے، یہ ہوتا ہے، یہ حدث ہے، یہ قوت اس کے اندر موجود ہے، اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے، سب میں نہیں ہوتی، اور کس طرح اس کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے شاید اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیسے حاصل ہوتی ہے، انسان اس تک پہنچ جاتا ہے۔ تو فراست اور اس کے اوپر پھر درجہ ہے حدث کا، اور اس کے اوپر پھر درجہ ہے کشف کا۔ کشف کا معنی ہوتا ہے کھولنا۔ کشف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کھول دینا، یعنی انسان جو ہے غیبی طریقے سے کوئی حقیقت جو ہے اس کے سامنے کھول دی جاتی ہے، اور یہ دو طرح کا کشف ہوتا ہے، بلکہ کشف تو کہتے ہی اس کو ہیں جو بیداری کی حالت میں ہوش و حواس قائم ہو اور انسان کے لیے کسی چیز کو اس طرح کھول دیا جائے جیسا کہ ہمارے لیے وہ چیز آنکھوں دیکھی ہوتی ہے، اس کے سامنے اس چیز کو بالکل اصلی شکل میں یا تمثیلی شکل میں اس کے سامنے وہ چیز کھول دی جاتی ہے اور وہ اس کو پہچان لیتا ہے، جان لیتا ہے۔ تو ایک علم کا درجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے، کشف، کسی حقیقت کو کسی کے سامنے کھول دینا۔ اگر نیند کے اندر ہے، رویا منام کے اندر ہے، ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ انسان کی خواب میں آ جاتی ہے، انسان کے خواب میں کوئی چیز آ جاتی ہے۔ اب خواب کا جو عالم ہے اور خواب کے جو معاملات ہیں، اس کے اندر کتنا کچھ جو ہے نا وہ انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، کتنا کچھ انسان کا جو یہ تقسیم کرتے ہیں نا، اس کی ایک انسان کی شعوری سطح ہے، اور ایک انسان کی تحت شعور کی سطح ہے، اور ایک انسان کی لاشعور کی سطح ہے۔ یعنی شعوری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ساری جمع کر کے انسان کا ذہن جو ہے اس کو تحت شعور میں لے جاتا ہے، اور وہ جو تحت شعور میں جاتی ہیں تو وہاں سے پھر وہ لاشعور میں چلی جاتی ہیں، یعنی وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی اس وقت، لیکن جب پھر ہم سو جاتے ہیں تو وہ جو لاشعور میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ تو بعض تو خوابیں ایسی ہوتی ہیں، بعض خوابیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی سوچ کے ساتھ چل رہی ہیں، انسان وہ خواب دیکھتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو مستقبل میں کوئی ہونے والی چیز جو ہے وہ خواب میں دکھا دی جاتی ہے۔ بعض اوقات جو اس وقت موجود ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، وہ انسان کو خواب میں دکھا دیا جاتا ہے، انسان اس کے بارے میں خواب دیکھ لیتا ہے۔ تو کشف جو ہے یہ کبھی خواب میں بھی ہوتا ہے، خواب میں بھی کشف ہو جاتا ہے، انسان کو ایک چیز دکھا دی جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان کو اس کا اچھی طرح جو ہے نا ادراک ہو جاتا ہے اور انسان مان لیتا ہے کہ یہ بات ایسے ہے، اور کئی لوگ ہیں جن کو یہی کیفیت جو ہماری خواب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یہ ان کو بیداری کے اندر ہوش و حواس کے پوری طرح قائم ہونے کے ساتھ بقائمی ہوش و حواس ان کو یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ ان کے لیے وہ چیز کھول دی جاتی ہے۔ کبھی جو موجود چیز ہوتی ہے وہ کھول دی جاتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ ایسی چیز کھول دی جاتی ہے جو کہ مستقبل کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہے۔ یہ بھی لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی جو انسانی ریاضت ہے نا، اس کا عمل دخل ہوتا ہے، یعنی انسان ریاضت کے ساتھ اس چیز کو ترقی دے سکتا ہے۔ اس لیے اس کا کوئی جو ہے نا لازم نہیں ہے کہ یہ صرف
ان نفوس کو ہی حاصل ہوتا ہے جو پاکیزہ ہوتے ہیں، بلکہ یہ بعض اوقات جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کو بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کہ وہ ریاضت کرتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق، لیکن ان کو یہ کشف کی قوت جو ہے نا یہ حاصل ہو جاتی ہے اور کئی چیزیں ان کے سامنے کھل جاتی ہیں قوت۔ لیکن ہمارے جو علماء ہیں جن کو ہم صوفیاء کہتے ہیں، یا وہ لوگ جن کا سلوک اور تزکیہ اور احسان کے ساتھ تعلق ہے، ان کے ہاں اس چیز کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو فراست یہ تو سیانے بندے سارے ہی ہوں، سارے معاشرے سیانے ہوں نے کسی سیانے کو نہیں پوچھ کے، یہ فراست ہوتی ہے۔ سیانپ جو ہے نا یہ فراست ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا سیانہ تو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، فارسی والے دانا کہتے ہیں، دانائی ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہے حکمت، یہ حدث والے جو ہیں نا وہ اس درجے کے اندر ہوتے ہیں، وہ حکیم ہوتے ہیں۔ وہ حکمت کا معنی اصل میں کیا ہوتا ہے؟ حکمت، آپ اگر حکمت کو آپ جو ہے نا پوری طرح واضح کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل ہو یا قول ہو یا فکر ہو، وہ قول بھی ایسا ہو جو بالکل حق اور ثواب ہے، ایسی بات کہنا، ایسا کام کرنا جو بالکل حقیقت کے مطابق ہو، وہ دین کی حقیقت کے مطابق ہو یا دنیا کی حقیقت کے مطابق ہو، ایسا کام کرنا جو بالکل صحیح حقیقت کے مطابق ہو، وہ کام بھی حکمت ہے۔ تو حکمت کلام کے اندر بھی ہوتی ہے، حکمت عمل کے اندر بھی ہوتی ہے، حکمت سوچ کے اندر بھی ہوتی ہے، حکمت سوچ کے اندر بھی ہوتی ہے۔ تو انسان سوچ میں بھی حکیم ہوتا ہے۔ اب عام طور پر ہم تو حکیم جو ہے وہ طبیب کو کہتے ہیں، اور زبدۃ الحکماء اور حکیم حاذق یہ ہمارے طبی حلقے کے اندر اونچے مقام تھے۔ زبدۃ الحکماء اور حکیم حاذق یا طبیب حاذق، تو حذاقت اور یہ زبدۃ الحکماء ہونا یہ طب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ لیکن دوسرے لوگ جو ہیں انہوں نے فلسفے کو حکمت کا نام دیا۔ وہ ہمارے اب تو ہم چھوڑ گئے، منطق فلسفہ نہیں پڑھتے پڑھاتے، تو ہدایت الحکمہ یہ کتاب ہے جو ہمارے نصاب میں تھی اور ہمیں پڑھائی جاتی تھی، ہم نے پڑھی ہے۔ تو ہدایت الحکمت، شرح ہدایت الحکمت یہ فلسفے کی کتاب ہے۔ تو وہ حکمت فلسفے کو کہتے ہیں، فلسفے کو کہتے ہیں حکمت۔ تو یہ حکمت جو ہے یہی چیز ہے کہ انسان کی جو قوت ہے حدث کی، یہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ کشف کا درجہ ہے، کشف کا درجہ ہے۔ اور کشف یہ ہے کہ کوئی حقیقت جو ہے وہ انسان کے سامنے کھل کر آ جائے اور انسان کے ذہن میں وہ روشن ہو جائے اور انسان کے دل کے اندر بیٹھ جائے کہ یہ چیز اس طرح ہے۔ یہ صوفیاء کو بھی ہوتا ہے، اور یہ کسی بھی فن کے اندر جو مستغرق رہنے والے ہیں ان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ انہیں کسی چیز کا جو ہے نا وہ ادراک ہو جاتا ہے اور وہ ان کو بالکل واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے۔ تو فراست، حدث اور کشف یہ یعنی فراست جو تھی اس کا کچھ تعلق تھا مادے کے ساتھ، حدث کا تعلق بہت تھوڑا ہے، زیادہ تر اس کا ذہن اور عقل اور فکر کے ساتھ تعلق ہے۔ اور کشف جو ہے یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ کوئی ایسے وسائل نہیں ہوتے مادی، لیکن ایک چیز جو ہے وہ کبھی خواب میں اور کبھی جو ہے وہ یقظہ میں، بیداری میں، بقائمی ہوش و حواس
چیز کھول کر انسان کو بیان کر دی جاتی ہے۔ اور اس کے اوپر پھر ایک درجہ ہے الہام کا۔ الہام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دل میں بات ڈالنا۔ ویسے الہام کا معنی یہ ہوتا ہے کوئی چیز ڈالنا، کوئی چیز ڈالنا۔ تو کسی چیز میں کوئی چیز ڈال دینا، یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور ہماری جو خاص اصطلاح ہے الہام کے لیے وہ یہ ہے کہ دل کے اندر کوئی چیز ڈال دینا، دل کے اور دماغ کے اندر کوئی چیز ڈال دینا، اس کا نام الہام ہوتا ہے۔ تو یہ اس کشف سے بھی اوپر کے درجے کی چیز ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے دل میں کوئی چیز ڈال دی جاتی ہے کہ یہ کام جو ہے نا وہ اس طرح کرنا ہے۔ اب یہ جو الہام ہے یہ بھی ایک علم کا ذریعہ ہے، اور یہ کشف سے بھی بڑھ کر یقین آفرین ہوتا ہے، یقین آفرین ہوتا ہے۔ اور انسان جو ہے نا اس کو اپنے دل میں پا کر اس طرح محسوس کرتا ہے کہ یہ چیز میری جانی پہچانی ہوئی ہے۔ اور اس کے اوپر درجہ ہے وحی کا۔ فراست، حدث، کشف، الہام اور وحی۔ تو وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی کا لفظی معنی جو یہ ہوتا ہے اشارہ کرنا یا لکھنا۔ وحی کا معنی جو ہے لکھنا بھی ہوتا ہے، اور وحی کا معنی اشارہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ اور عام طور پر جب ہم وحی کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد الاعلام الخفی، اور بعض لوگ اس میں سری کا بھی اضافہ کرتے ہیں، الاعلام الخفی السریع، یعنی اس طرح انفارم کر دینا، اطلاع دے دینا، آگاہ کر دینا مخفی طریقے سے۔ کوئی ایسا جو ہے نا جو ہمارے حواس کے دائرے میں آتا ہو، کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، لیکن وہ چیز جو ہے وہ اس کو علم میں لائی جاتی ہے۔ الاعلام، اس کو آگاہ کر دیا جاتا ہے، اطلاع دے دی جاتی ہے، انفارم کر دیا جاتا ہے خفیہ طریقے سے اور تیزی کے ساتھ۔ بعض لوگ سری کا بھی اس پر اضافہ کرتے ہیں۔ اب ایک درجہ جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کس کا؟ وحی کا۔ یہ غیر مادی علم جو ہے یہ اس کے درجات ہیں۔ فراست، اس کے بعد حدث، اس کے بعد کشف، اس کے بعد الہام، اس کے بعد وحی۔ فراست، حدث، کشف، الہام اور وحی۔ وحی یہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، اور بھی دوسرے ذرائع ہیں جن سے یہ خفیہ طریقے سے بات جو ہے کسی کے علم میں لائی جاتی ہے۔ لیکن ہماری اسلامی اصطلاح کے اندر جب وحی کا لفظ ہم بولتے ہیں تو ہم اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اس کو انبیاء کے ساتھ خاص کرتے ہیں کہ نبی اور رسول جو ہیں وہ اللہ رب العزت ان کو اس وحی کے لیے منتخب فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت اس خفیہ ذریعے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو آگاہی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وحی اس علم کا جو شعبہ ہے اس کے اندر اعلیٰ ترین درجہ رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ جو یقین حاصل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو معرفت حاصل ہوتی ہے، ان کو جن کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے، ان کا یقین اور ان کا اس کے بارے میں اطمینان جیسے ہمیں اپنی مشہور چیزوں کا یقین و اطمینان جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم محسوس کر رہے ہیں، تو وحی کے ساتھ ان کو جو بتایا جاتا ہے وہ اس کے بارے میں اسی طرح پوری طرح
یقین کے ساتھ باخبر ہوتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح ہے۔ تو یہ وحی جو ہے یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے علم کا۔ اس سلسلے میں آپ لوگ ایک آپ کے پاس کتاب ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور علامہ شبلی کی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرت ہے، اس سیرت کا تیسرا حصہ جو ہے اس کا عنوان ہے منصب نبوت، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کا منصب، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اس کی تفصیل۔ تو نبوت کی خصوصیات کیا ہے، نبوت کیا ہے، نبوت کی خصوصیات کیا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کے پاس یہاں لائبریری میں موجود ہے۔ اس کے شروع میں ہی یہ جو گفتگو میں نے آپ کے ساتھ کی ہے یہ اس لیے کی ہے تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ جس وحی کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اور قرآن اور سنت کی شکل میں جو ہمارے پاس محفوظ ہے، اس کو علمی طور پر کیا کہا جاتا ہے۔ اور ابھی اس سلسلے میں کچھ اور بات کرنے والی ہے، وہ یہ کہ اس کے اوپر موجودہ دور کے اندر جو اپنے آپ کو سائنٹیفک ایج کہتا ہے کہ یہ سائنس کی صدی ہے، یہ سائنس کا دور ہے، یہ سائنس کا زمانہ ہے، اور یہ ہر چیز جو ہے نا وہ سائنس کے ساتھ اس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، اور وہ سائنٹیفک ہو تو قابل قبول ہے، اگر وہ سائنٹیفک نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں۔ اور سائنس کا معنی علم ہی ہوتا ہے، علم ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو مادی علم ہے اس کو تو یہ مانتے ہیں، لیکن یہ جو ہے اس کے یہاں تک فراست تک اور حدث تک اور کشف تک اس کا ادراک کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ انسان کے ذہن کے ساتھ تعلق ہے، یہ انسان کا ذہنی کام ہے، اور یہ نفسیات کا شعبہ ہے، اور اس کو وہ دماغ کے اندر کہتے ہیں کہ انسان کا جو مائنڈ ہے اور انسان کا جو ذہن ہے، مائنڈ اور ذہن، یہ دماغ اور برین اور ذہن اور مائنڈ یہ تقریباً لفظ مترادف ہوتے ہیں۔ دماغ کو برین کہتے ہیں اور ذہن کو مائنڈ کہتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ انسان کے اس بیجے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور یہ ایک بہت ہی وسیع دنیا ہے، وسیع کائنات ہے، وسیع فیلڈ ہے، اتنا کھلا میدان ہے کہ ابھی تک ہم اس کے بارے میں بہت تھوڑا جانتے ہیں، لیکن نفسیات کا جو شعبہ ہے وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ تو یہاں تک تو مانتے ہیں، فراست کو بھی مانتے ہیں، کشف کو بھی مانتے ہیں، اور حدث کو بھی مانتے ہیں، کہ لیکن کہتے ہیں یہ انسان کے ذہن کے کام ہے، انسان اپنے ذہن کے ساتھ یہ کام کرتا ہے۔ لیکن الہام اور وحی اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ خیال کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں، یہ تخیلات ہوتے ہیں، یہ تصورات ہوتے ہیں، اس کے کو پیچھے ایسی قوت ہو جو الہام کرتی ہے اور وہ چیز معتبر ہوتی ہے، وحی کرتی ہے اور وہ چیز حقیقت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں تیار نہیں ہے؟ اس لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہمارے تجربے میں نہیں آتی، ہمارے تجربے میں نہیں آتی۔ آپ کہتے ہیں مجھے الہام ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں تجھے ہوا ہے الہام، تم اس کو ثابت کرو۔ تو ثابت کرنے کا تو کوئی ذریعہ نہیں ہے میرے پاس کہ میں کیسے ثابت کروں مجھے الہام ہوا، میں کیسے ثابت کروں؟ الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ کوئی چیز جسم میں ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے، لیکن یہ ویسے انسان جو ہے اس نے یہاں تک ترقی کی ہے کہ وہ انسان کی سوچ پڑھ لیتا ہے۔ کہتے ہیں دیکھو یہ سویا ہوا ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ تنزیل۔ تنزیل کی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ سوئے ہوئے ہیں۔
انسان نے اس طرح ترقی کر لی ہے، کہتے ہیں کہ کوئی مشین ہے جو انسان کے سر کے اوپر فٹ کر دی جاتی ہے، اور وہ جو انسان کے دماغ میں چیزیں آ رہی ہیں نا وہ اس کا بھی اندازہ لگا لیتے ہیں. جیسے الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ انسان کے اندر کی چیزوں کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں اور اس کے بارے میں جان لیتے ہیں. اسی طرح دماغ کی جو سوچ ہے نا اس کے بارے میں مشین کے ذریعے انسان معلوم کر لیتا ہے. اس طرح کا سسٹم موجود ہے اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ موجود ہے. اس کے ساتھ انسان کا دماغ پڑھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے. تو بہرحال الہام اور وحی اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جان نہیں پاتے، اس لیے اس کا انکار کرتے ہیں. اور اس لیے نبوت کا، رسالت کا اور ولایت کا، ان چیزوں کا ان کے ہاں جو ہے نا وہ کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی درجہ نہیں ہے. لیکن ہماری تو بنیاد ہی اس کے اوپر ہے، ہماری تو بنیاد ہی اس کے اوپر. دین کی بنیاد کس کے اوپر؟ وحی کے اوپر بنیاد. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے بدء الوحی کا ذکر فرمایا کہ دین کی بنیاد وحی کے اوپر ہے. اور پھر جو پورا وہ احادیث کا ذخیرہ لے کے آئے یہ وحی ہے، اور قرآن بھی وحی ہے، اور یہ حدیث جو ہے ہم تو کہتے ہیں کہ یہ بھی وحی ہے. اور وحی کے جو مختلف صورتیں ہیں وہ پھر انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے. تو اس دور کے اندر یہ جو ہے نا وحی اور الہام، اس کو کہتے ہیں کہ یا انسان کا تخیل ہے اور اس کا تصور ہے، یا پھر کوئی یہ خلل ہے کہ جو انسان کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے اور انسان الٹا سیدھا سوچنے لگتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے جو باتیں عقل کے خلاف ہیں اور جنہیں ثابت نہیں کیا جا سکتا. اور ان کے نزدیک علم کیا ہے؟ علم صرف یہ ہے کہ جس کا آپ لیبارٹری میں تجزیہ اور تحلیل کر کے مشاہدہ کر لیں وہ مسلمہ چیز ہے، یا آپ کے پاس جو فزکس اور میتھمیٹکس، ریاضی اور طبیعیات کی جو اصول ہیں ان کے ساتھ حساب کتاب کے اندر ایک چیز جو ہے وہ آپ ثابت کر دیں تو وہ تو چیز ٹھیک ہے. لیکن جو اس لیبارٹری کے تجربے میں نہیں آتی اور آپ کے حساب میں نہیں آتی، حساب جو ہے یہ سارا ذہنی عمل ہوتا ہے، ذہن کے ساتھ انسان کرتا ہے، عقلی اور ذہنی عمل ہے سارا حساب کا، ریاضی کا. تو وہ شروع میں جب ابھی تک اب تو میرا خیال ہے یہ جو ریاضی ہے انہوں نے شروع سے ہی وہ اس کا آغاز ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے دور میں جو ہے نا وہ 8ویں میں جا کر شروع ہوتا تھا الجبرا. اس کو ہمارے جو عربی والے ہیں نا الجبرا کہتے تھے، اور اب اس کو ریاضی جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے. اور یہ شروع ہو جاتی ہے شروع سے، اور اس کا تعلق منطق کے ساتھ بھی ہے. منطق، طبیعیات اور حساب، ان تینوں کا مجموعہ جو ہے نا، منطق اور طبیعیات، طبیعت سے تعلق رکھنے والی، اور حساب، ان تینوں کا مجموعہ جو ہے نا یہ ریاضی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور اس کے ذریعے جس چیز کو ثابت کیا جا سکتا ہو تو وہ تو حقیقت ہے، اس کو مان لیتے ہیں، اور جو چیز اس کے دائرے میں نہیں آتی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ اس دور کا بہت بڑا چیلنج ہے. اس کو ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں علم بھی ہونا چاہیے، اور اس کا ہم نے جواب کیسے دینا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہم نے اس کا جواب کیسے دینا ہے، اس لیے کہ جو ہمارے مخاطب ہیں خاص طور پر جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ اور روشن خیال اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، نئی فکر سے ہم آشنا ہیں، ان تک ہم نے اپنی بات پہنچانی ہے. تو ہم داعی ہیں، ہم مبلغ ہیں، تو ہمیں ان کی ذہنی سطح کا علم ہونا چاہیے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عالم جو ہوتا ہے وہ طبیب ہوتا ہے. عالم طبیب ہوتا ہے، اس نے علاج کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ مرض کے بارے میں جانتا ہو، اور یہ بھی جانتا ہو کہ اس کا علاج کیسے کرنا ہے. تو عالم طبیب ہوتا ہے. تو اس لیے لوگوں کا
جو اس وقت بگاڑ ہے، جو فساد ہے، جو امراض ہیں، ذہنی امراض ہیں، روحانی امراض ہیں اور شہوانی امراض ہیں، ان امراض کا علاج کرنے کے لیے نا ہمارے پاس علم ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے، ان کے بارے میں جاننا چاہیے، ان کے بارے میں ہمارے پاس معرفت ہونی چاہیے، تاکہ ہم اس روشنی کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچا سکیں۔ اور ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ حق کی راستہ بھی ہمیں معلوم ہو، اور جو باطل ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہو کہ اس باطل کی حقیقت یہ ہے اور اس کی اصلیت یہ ہے۔ اس پر علماء نے کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ہر دور میں لوگ اس کا کام جو ہے نا وہ دین کے ابلاغ کا اور اس کے راستے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان کو واضح کرنے کا اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا کام کرتے رہے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ یہ ہو رہا ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اور اس کے بارے میں علم رکھتے ہوں اور ان چیزوں کو پڑھتے رہیں، دیکھتے رہیں، جانتے رہیں۔ صرف اپنی مخصوص چیزوں کے ساتھ ہی نہ مرتبط رہیں کہ اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کا پتہ ہی نہ ہو۔ اس لیے تھوڑا سا مطالعہ کو وسیع کریں۔ تو وہ جو کتاب میں نے آپ کو بتائی ہے نا، سیرت النبی منصب نبوت والا حصہ، اس میں اس موضوع پر سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے طریقے سے لکھا ہے وحی کا متعلق۔ اور بھی کتابیں ہیں، انشاءاللہ میں اس کا اور آپ کی رہنمائی کروں گا اس موضوع پر۔ آپ پہلے اس کا مطالعہ کریں، پھر اور بھی انشاءاللہ